نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم صرف اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو کہنے میں بڑی خوشنما ہے، پریکٹیکل لائف میں یہ بالکل ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے اسلام پہ چلنا ہی نہیں ہوتا۔ جو بھی چلتا ہے نا اس کو اپنے آپ کو ایک کھڈے لائن لگانا پڑتا ہے کہ میں کس جماعت سے میرا تعلق ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ کتنے فرقوں میں ڈیوائیڈ ہوگی؟ 73۔ ان میں ایک صحیح ہوگا، باقی 72 کیا ہوں گے؟ جہنمی ہوں گے۔ تو وہ ایک جو صحیح ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ فرقہ ہوگا۔ وہ 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہوگا نا وہ۔ اب وہ ایک فرقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ دیوبندی ہوگا، بریلوی ہوگا، اہل حدیث ہوگا، حنفی ہوگا، شافعی ہوگا، نہ آپ نے اس کی علامت بتائی کہ یہ وہ فرقہ ہوگا کہ جو قرآن حدیث اور صحابہ کو فالو کرے گا۔ کیا مطلب؟ جو فرقہ صرف قرآن کو مانتا ہے، حدیث اور صحابہ کو نہیں مانتا، وہ بھی ان جہنمیوں فرقوں میں سے ہے۔ یہ جو چاروں امام ہیں نا، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد، حنبل، ان کے فالوورز صحابہ کے اجماع کو حجت مانتے ہیں، تبھی ان میں کوئی فتویٰ آپ کو اجماع صحابہ کے خلاف نظر نہیں آئے گا۔ یہ کبھی قرآن و سنت کی وہ تشریح نہیں کریں گے جس پہ صحابہ نہ چلے ہوں۔ اگلا کوشچن ہے جی، 73 فرقوں والی حدیث کی کیا اہمیت ہے؟ ہر فرقہ اس حدیث کو فرقہ بنانے کی دلیل کے طور پر پیش کر کے اپنے بزرگوں کے فرقے کا دفاع کرتا ہے۔ علی بھائی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ علی بھائی تو پہلے آپ سے یہ کہیں گے 73 فرقوں والی حدیث کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ اسی کی اہمیت کو اس امت نے پکڑا ہوا ہے اور اجاگر کر رہی ہے، اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈال کے۔ جو 73 فرقوں والی ایک حدیث جو پبلک میں مشہور ہے نا، جامع ترمذی کی، وہ تو ضعیف ہے۔ شیخ البانی، شیخ زبیلی ضعیف صاحب دونوں نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ مشکات میں بھی آپ کو شروع میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں مل جائے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سوائے ایک کے سب دوزخی ہوں گے۔ اور پوچھا گیا وہ جنتی گروہ کون سا ہے، تو کہا گیا ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں اور میرے اصحاب ہیں۔ یہ روایت اصول محدثین پہ سندن ضعیف ہے، البتہ اس کو سپورٹیو ایک صحیح حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا۔ فرقہ نہیں، گروہ، طائفہ منصورہ۔ اور نبی علیہ السلام فرمایا وہ ہے الجماع، یہ بھی ساتھ بتایا۔ آپ دیکھیں 73 فرقوں والی حدیث جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ ساتھ بتاتے نہیں ہیں کہ اس فرقے کا نام بھی آیا ہے، فرقہ نہیں کہنا چاہیے اس گروہ کا، الجماع۔ الجماع کس کا نام ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ بریلوی کے الجماع اپنے آپ کو کہتے ہیں، دیوبندی، اہل حدیث، یا کوئی بھی نہیں کہتا۔ الجماع کا مطلب ہے امت کی مین سٹریم، اجماع امت جو موٹے موٹے عقیدوں کو لے کے چل رہی ہے۔ اور آپ علیہ السلام فرمایا کہ میری امت میں ایسے یعنی فرقے پیدا ہوں گے جیسے باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کا اثر ایک ایک رگ و ریشے میں داخل ہو جائے، اس طرح میری امت میں بدعت پھیلے گی۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے بھی دیکھا ہے کہ یہ کتے کی مثال دی ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہ کسی گروہ میں بدعت کا پھیلنا جس باولے کتے کے کاٹنے سے ہوگا، نبی علیہ السلام فرمایا وہ کتا کوئی ہاکی کا پلیئر ہوگا، کرکٹ کا پلیئر ہوگا، یا کوئی مولوی ہوگا؟ ظاہر ہے مولوی کسٹوڈین ہے نا، عقائد کا کسٹوڈین کون ہے؟ مولوی۔ تو علماء کو نبی اسلام نے، علماء سو کو کیا فرمایا؟ کتا، اور باولا کتا، پاگل کتا۔ بلکہ قرآن میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن باورا کی مثال دی گئی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وہ کتے کی مثال ہے جو جیسا کہ زبان ہانپ رہا ہے، وہ اس پہ بوجھ ڈالا جائے تب بھی زبان ہانپے، نہ ڈالا جائے تب بھی زبان ہانپے۔ المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ یہ جو جس کی مثال دی گئی ہے قرآن میں، کہا گیا کہ وہ صاحب علم تھا اور بعد میں وہ پستی میں جا گرا، اس سے مراد یہودی عالم بلعام بن باورا ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں بھی کتے کی مثال، حدیث میں بھی کتے کی مثال۔ اور اب آپ دیکھ لیں، جب ہم کہتے ہیں کہ جی آپ علماء سو کو کتا کہا گیا تو وہ پھر ہم سے ناراض ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے، ان سے اعلیٰ اخلاق کسی کا نہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کتے کی مثال ہے۔ تو وہ روایت ٹھیک ہے کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں، لیکن اس میں الفاظ نہیں 72 ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے، یعنی ان کا کام دوزخیوں والے ہیں۔ ورنہ نبی علیہ السلام یہ کلیئر کرتا ہے کہ 72 تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہے اور ایک ہمیشہ کے لیے جنت میں، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے ڈومیننٹ
ان کا پورشن جہنم میں جائے گا. اس کو ایک سپورٹیو حدیث بخاری اور مسلم کی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا, کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی. تو یہ جو لوگ ان احادیث کی بنیاد پہ اپنے گروہ کو جنتی کہتے ہیں اور دوسرے کو دوزخی, پہلے تو یہ کلیئر کر دیں, جنتی فرقہ کوئی بھی نہیں ہے. فرقہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو اصل سے ٹوٹ کے الگ ہو. جنتی گروہ ہے, طائفہ منصورہ, کامیاب گروہ. نبی علیہ السلام, صحابہ, تابعین, اہل بیت سب کے سب ایک یعنی جنتی گروہ تھے. ان سے ٹوٹ کے جو الگ بنا وہ فرقہ ہے. اب یہ پتہ ٹوٹتا ہے تو وہ فرق ہو جاتا ہے نا اپنے درخت سے. وہ پتہ تو نہیں کہہ سکتا یہ درخت فرقہ ہے. جس طرح آج ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے, وہ کہتے ہیں یہ نیا فرقہ بن گیا. وہ فرقہ تو وہ ہے جنہوں نے انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر اپنے آپ کو بانٹا ہوا ہے. بریلی اور دیوبندی, بریلوی دیوبندی دونوں یعنی انڈیا کے شہر ہیں. حالانکہ ہم ان کو پھر مسلمان سمجھتے ہیں. تمام اختلافات کے باوجود ان کی اصلاح کے لیے علمی طریقے سے ان پہ ان کی غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں. 73 فرقوں والی حدیث اس والا جو پورشن ابو داؤد کا وہ بالکل ٹھیک ہے, اور اس کا فارم میں جو سمجھتا ہوں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. پہلے میں وہ وسوسہ اس میں کلیئر کر دوں کہ ہر گروہ یہ کہتے ہیں ہم جنتی, دوسرے دوزخی. تو اس سے آپ کو یہ بات پتہ چل جانی چاہیے کہ اس کا سلوشن کسی کے پاس بھی نہیں ہے. کیونکہ بریلوی اگر اپنے آپ کو طائفہ منصورہ کہتے ہیں, باقی سب کو کہتے ہیں وہ دوزخی ہیں, تو پھر آپ خود سمجھ رہے ہیں. یہی بات دیوبندی بھی کر رہے ہوں گے. پھر ایک عام آدمی کدھر جائے؟ ایک عام آدمی قرآن و سنت پڑھ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرے. ہر گروہ سے, خواہ وہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے, سنی ہو, شیعہ ہو, حنفی ہو, شافعی, مالکی, حنبلی, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع, اچھے لوگ جو موجود ہیں جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے اور امت کی مین سٹریم سے نہیں ہٹے, انشاءاللہ جنت میں جائیں. یہ امت کی مین سٹریم سے ہٹنے والے لوگ ہیں جیسے خوارج ہیں, پوری امت سے الگ ہو گئے. آج دور اعظم میں قادیانیوں کو آپ کہہ سکتے ہیں پوری امت سے الگ, ایک انہوں نے جھوٹی نبوت کے اوپر ایک پورے کا پوری بلڈنگ کھڑی کر لی. یہ وہ گروہ ہیں. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ آپس میں ایک دوسرے کو اس طریقے سے کہہ کے بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا. باقی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ فرقوں میں بٹنا ضروری ہے کیونکہ خالی مسلمان کہلانا کافی نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فرقے ہوں گے. آپ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا فرقے بنانا, آپ نے تو بلکہ ڈرایا ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسے مسلم میں حدیث ہے, صحیح مسلم میں, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آ رہی ہوں گی, چست لباس ہوگا یا باریک. اس سے کوئی یہ رزلٹ نکالے گا کہ چونکہ اب قیامت آنے والی ہے لہٰذا ہم اپنی عورتوں کو ننگا لباس پہنائیں, یہ رزلٹ نکالنا چاہیے. تو فرقوں والی حدیث سے یہ رزلٹ کیوں نکال رہے ہیں کہ فرقے بنائیں؟ وہ تو کنڈیم کیا گیا. کنڈیم کیا ہے قرآن میں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو, فرقوں میں مت بٹو. قرآن جب منع کر رہا ہے فرقے بنانے سے تو حدیث میں تو صرف خبر ہے, حکم نہیں ہے. حدیث تو بتا رہی کہ ایسا ہو جائے گا, بچ جانا. جیسا کہ ایسا ہو جائے گا کہ عورتیں چست لباس پہنیں گی, تم بچ جانا. انہوں نے اسے حکم بنا لیا ہوا ہے. یعنی کامن سینس بھی نہیں, لیکن کامن سینس از ناٹ سو کامن. کامن سینس بھی کم لوگوں میں ہی ہوتا ہے نا, اتنا کامن بھی نہیں ہوتا. اور آپ دیکھیں فرقہ واریت کا عفریت اور جن اور بدعت اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ شوگر کوٹڈ کر کے ہر مسلمان نے جو ہے نا وہ استعمال کر لی ہوئی ہے. اور اس کے اوپر کبھی اس آیت پہ کسی نے بھی عمل کرنا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور اس سے سخت آیت جو اپنے منہج پہ ہم نے لکھی ہوئی ہے, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. بے شک جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا, اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, اللہ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں انہوں نے کرتوت کیے تھے. کتنی سخت آیت ہے, سورۃ الانعام آیت نمبر 159. اس پہ کسی نے عمل نہیں کرنا. آج تک آپ نے یہ تو سنا ہوگا جشن دیوبند کانفرنس سنی ہے نا, عظمت اہل حدیث کانفرنس, 100 سالہ جشن اعلی حضرت سنے. آج تک آپ نے کبھی سنی ہے مسلمان کانفرنس یا مسلم کانفرنس؟ نہیں, کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان چیزوں کو فخریہ کرتے ہیں, اور جو اللہ نے ہمارا نام رکھا تھا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اس قرآن سے پہلے, ابراہیم علیہ السلام نے رکھا, اللہ نے اس قرآن میں انڈورس کر دیا. آپ کسی کو جا کے نا میں مسلم ہوں ایسے دیکھنا شروع ہو جائے گا, میں کافر ہوں. آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں جا کے نا میں بریلوی ہوں,
کہ ماشاءاللہ آپ کے دیوبندی ہوں, تھوڑا سا منہ چڑھائے گا لیکن کہے گا ہاں دیوبندی بھی ایک فرقہ ہے, وہ فلاں جگہ ان کی مسجدیں ہیں. اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اگر اہل حدیث ہیں تو آپ اس مسجد میں چلے جائیں. لیکن اگر آپ جا کے کہہ دیں خدا نہ خواستہ کہ میں مسلم ہوں, مسلمان ہوں, تو اس کے چہرے کا رنگ فق ہو جائے گا, وہ سمجھے گا آپ نے اس کو گالی دے دی ہے. اس سے بڑی کیا لعنت پڑ سکتی تھی کہ مسلم نام سے آپ چڑھ جائیں, جو ہمارا فخر تھا. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی, ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے, ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین, بلکہ وہ تو حنیفہ تھے, سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو جانے والے. وہ مشرک نہیں تھے اور مسلم تھے, سر تسلیم خم کرنے والے. یہ آج ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے. ہم جب لوگوں کو بتاتے ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, پھر ہم ان کو پھکی دیتے ہیں. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا نا, تو الٹیمیٹلی یہودیوں کے خلاف جب مسلمان قتال کریں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا نا, تو وہ پتھر بھی بول کے کہے گا ایھا المسلم, اے مسلم میرے پیچھے یہودی اسے قتل کر دیں, سوائے ایک درخت کے غرقت جو یہودیوں کو پناہ دے گا, کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے جس کی کاشت انہوں نے بہت زیادہ کی ہوئی ہے. میرا یوٹیوب پہ غرقت کے اوپر ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو پتھر کے پیچھے سے یہ آواز آ جائے اے مسلم, تو ہو سکتا ہے یہ کہ پیچھے کوئی انجینئر صاحب کی ویڈیو چل پڑی ہے, انہوں نے تو مڑ کے بھی نہیں دیکھنا جب تک انہیں یہ نہ کہا جائے کہ اے بریلوی, اے دیوبندی, اے اہل حدیث. تو چڑھتے ہیں مسلم نام سے, آج اگر چڑھ رہے ہیں تو اسی وقت بھی چڑھیں گے. قرآن و سنت کی ٹرم تو مسلم اور مومن ہی ہے, باقی آپ کی بنائی ہوئی ہے. اس لحاظ سے ویسے میں شیعہ کو ایج دوں گا. شیعہ اپنے ساتھیوں کے لیے مومنین کی ٹرم استعمال کرتے ہیں, سنی اپنے ساتھیوں کے لیے مسلمین کی ٹرم نہیں یوز کرتے ہیں. کہتے ہیں نا مومن, مومنین, وہ ٹرم قرآن سے لے رہے ہوتے ہیں. تو سر سنیوں, میں نہیں کہتا اپنے آپ کو مومنین کہیں, ان سے فرق تو آپ نے کرنا ہے, وہ جبلت میں ہے ان کی بھی اور ہماری بھی. ہماری سے مراد آپ لوگوں کی, میں تو دونوں سے باہر ہوں, مسلمان ہوں. وہ مومنین کہتے ہیں, آپ مسلمین کہہ لیا کریں, لیکن ٹرمز تو قرآن کی استعمال کریں, حدیث کی استعمال کریں. قرآن و سنت میں تو ٹرم یہی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہفتے میں ایک دن کا غسل کرنا ہر مسلم کے اوپر واجب ہے, جس میں اپنے جسم کا میل دور کرے. کسی بھی دن کر سکتا ہے, جمعے دن کر لے, افضل ہے جمعے کے علاوہ بھی کر سکتا ہے, وہ ظاہر کرتے ہی ہیں مسلمان. تو مسلم, وہاں بھی ٹرم مسلم ہے, یہاں مسلم نام سے لوگ چڑھتے ہیں.